کہ عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ہمارے یوٹیوب کے گھرانے کے ایک فرد جو کہ غیر مسیحی ہے، اس نے یہ سوال کیا کہ جو لوگ نیا سال مناتے ہیں، جو مسیحیوں کو سلام کرتے ہیں، جو ہیپی کرسمس کہتے ہیں، کیا وہ مسلمان ہیں؟ میں اس سلسلے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں کبھی کسی کے بارے میں کوئی رائے نہیں دیتا، یا میں کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دیتا کہ ہم کسی کو مسیحی کہیں، کسی کو ہم کہیں یہ غیر مسیحی ہے، کسی کو مسلمان کہیں، کسی کو کہیں جی یہ مسلمان نہیں ہے۔ دیکھیں جی، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ نیا سال جو ہے اسے منانا، یا کرسمس پہ کسی کو مبارکباد کہنا، یا کسی کو سلام کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ بنیادی سی چیزیں ہیں۔ اس کے اوپر جھگڑنا، اس میں کسی کے ساتھ لڑائی کرنا، اس میں کسی پہ بحث کرنا میرے نزدیک بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی نیا سال مناتا ہے تو وہ بری بات نہیں ہے، کیونکہ نیا سال جو ہے وہ نیا سال ہے، وہ پوری دنیا کے لیے نیا سال ہے۔ نیا سال تو عرب میں بھی منایا جاتا ہے، نیا سال تو دنیا کے ہر ملک میں منایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں۔ نئے سال کا تعلق کسی کے مذہب کے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ مسیحی جو ہیں وہ نئے سال کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ عبادت نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نئے سال میں داخل نہیں ہو رہے۔ آپ نیا سال منائیں یا نہ منائیں، اس کی خوشی کی مبارکباد کسی کو دیں یا نہ دیں، نیا سال تو ہوگا۔ آپ 1 جنوری کو 1 جنوری ہی لکھیں گے، آپ اس کو 32 دسمبر نہیں لکھ سکتے۔ آپ کو اسے 1 جنوری ہی لکھنا پڑے گا، کیونکہ نیا سال تو شروع ہوگا۔ تو میرے نزدیک اگر آپ اس کو منانا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں منانا چاہتے تب بھی ٹھیک ہے۔ اس کرسمس کے موقع پہ بڑی بحث رہی کہ ہمیں مسیحیوں کو ہیپی کرسمس کہنا چاہیے، کرسمس کی مبارکباد دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ اور بہت عقل مند لوگ، جن کو میں بہت عقل مند سمجھتا تھا، سمجھدار سمجھتا تھا، جو کہ بڑے اچھے مقررین ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جی ہمیں مسیحیوں کو ہیپی کرسمس نہیں کہنا چاہیے۔ کسی کے ہیپی کرسمس کہنے یا نہ کہنے سے نہ ہیپی کرسمس کو کوئی فرق پڑنا، نہ کرسمس کے دن کو کوئی فرق پڑنا ہے، نہ مسیحیوں کو کوئی فرق پڑنا ہے۔ ہزاروں لوگ ہیں جو ہمیں ہیپی کرسمس کے میسیجز بھیجتے ہیں، لیکن ہم سب کا جواب بھی نہیں دے پاتے کیونکہ ہزاروں ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ تھوڑی ہے کہ کرسمس ڈسٹرب ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی ہمیں نہیں کہنا چاہیے، تو بھئی اسے نہ کہنے دیں، ہمیں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ہمیں اس پہ زور نہیں دینا کہ جی یہ ہمارا تہوار ہے تو آپ کو اس پہ ہمیں ہیپی کرسمس کہنا۔ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارا تہوار ہے تو اس پہ ہمیں مبارکباد دیں۔ مبارکباد ایک ایسی چیز ہے جو دل سے نکلتی ہے، کہ اگر کسی کے دل سے ہی مبارکباد نہیں نکل رہی تو مبارکباد مانگ کے لینے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ جی ہمیں ہیپی نیو ایئر نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ درست نہیں ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں ہیپی کرسمس نہیں کہنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے، یا مسیحیوں کو سلام ہی نہیں کرنا چاہیے، تو یہ اس کا ایمان ہے، یہ اس کی سوچ ہے۔ لیکن مسیح خداوند نے ایک سوچ دی جو بڑی خوبصورت ہے۔ مسیح خداوند نے ہمیں کہا کہ تم دوسروں پہ سلامتی بھیجو، جہاں بھی جاؤ دوسروں کی سلامتی چاہو۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ سلامتی یا سلام جب آپ پیش کرتے ہیں کسی کو، یہودی شالوم کہتے ہیں، ہم اسے السلام علیکم کہتے ہیں۔ تو جب آپ کسی پہ سلامتی بھیجتے ہیں تو اگر تو وہ سلامتی کا فرزند ہوگا، یا اگر تو وہ سلامتی کو قبول کرے گا اور آپ کو جواب دے گا، تو سلامتی اس پہ ٹھہر جائے گی۔ میں اکثر کسی جگہ پر بیٹھا ہوتا ہوں اور کوئی شخص آ کے کہتا ہے جی السلام علیکم، تو میں دیکھتا ہوں وہاں کوئی اسے جواب ہی نہیں دیتا۔ وہ ایسے لگتا ہے کہ اس نے ایسے ہی کہا اور لوگوں نے بھی سنا ہی بس۔ لیکن میں اس کا جواب اگر دوں گا تو اس کی سلامتی جو وہ بھیج رہا ہے وہ مجھ پہ ٹھہر جائے گی۔ اور میں اگر کسی کو کہتا ہوں کہ آپ پر سلامتی ہو یا السلام علیکم، اور وہ کہتا ہے آمین، یا وہ کہتا ہے کہ مجھ پر سلامتی ہو، تو اس پر سلامتی ہوگی۔ تو ہمیں سلامتی بھیجنی ہے، اور جتنا پاکستانی مسیحی پاکستان کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں، پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں، میں آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ میں نے کسی اور قوم کو اتنی زیادہ دعائیں اپنے ملک کے لیے کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہر اتوار ہمارے چرچز میں پاکستان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، اپنے ملک کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، اس کی سلامتی کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، افسر بالا کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ اور ہر ایک چرچ میں، چاہے وہ 3 مرلے کا ہے،
چاہے وہ 1 کنال کا چاہے وہ 10 کنال کا چرچ ہے، ہر ایک جگہ پر ہم اپنے اس ملک کے لیے سلامتی چاہتے ہیں، اس کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں تاکہ ملک قائم رہے، تاکہ ہم اس میں خوشی کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ رہ سکیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ میں فتویٰ دینے نہیں بیٹھا کہ کون کیا ہے اور کون کیا نہیں، میں اپنی رائے دیتا ہوں، اور میری رائے کو آپ قبول کریں یا نہ کریں یہ آپ پر ہے، لیکن میری رائے اپنی جگہ پر میرے مطابق بالکل درست ہے۔ اس لیے اگر کوئی نیا سال مناتا ہے یا نہیں مناتا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا نئے سال کو۔ اگر کوئی ہیپی کرسمس کہتا ہے یا نہیں کہتا، اسے نہ کرسمس کے دن کو کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ ہی مسیحیوں کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ جی یہ دن ہم آپ کو مبارکباد نہیں کہہ سکتے، تو بھی وہ نہ کہے۔ اتنی کیا ضرورت ہے کہ مجبوری میں کوئی آپ کو ہیپی کرسمس کہے؟ یہ خوشی کا دن ہے، اور خوشی کے دن میں دوسروں کو گلے لگانا چاہیے، خوشی منانی چاہیے، اور خوشی کے ساتھ دوسروں کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی ہی شادی میں پریشان پھر رہے ہوتے ہیں، جو اپنی شادیوں میں بھی خوش نہیں ہوتے، تو ایسے لوگ کسی کی شادی میں کیا خوش ہوں گے؟ جو اپنے ہی تہواروں پہ خوش نہیں ہوتے، وہ کسی کے تہوار پہ کیا خوش ہوں گے؟ اور تیسری اور آخری چیز کہ سلامتی ضرور بھیجیں۔ کوئی اسے قبول کرے گا تو اس پہ ٹھہر جائے گی، ورنہ آپ پر واپس آ جائے گی۔ اس لیے میں نہ صرف اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو، بلکہ ان بہن بھائیوں کو بھی جو مسیحی نہیں ہیں، جو مسلمان ہیں، انہیں بھی کہوں گا جہاں بھی جائیں، موقع ملے دوسرے پہ سلامتی بھیجیں۔ سلامتی ٹھہرے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ پہ تو لوٹ آئے گی، آپ پہ تو سلامتی اللہ تعالیٰ نازل کرے گا۔ تو اس لیے سلام ضرور کریں اور دوسرے کے لیے سلامتی چاہیں، بالخصوص جو ہمارے ملک کے اس وقت حالات ہیں۔ جہاں بھی بیٹھیں، جہاں بھی جائیں، جہاں بھی دعا کا موقع ملے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اس کے لوگوں کی سلامتی کے لیے، اور ہر ایک کی سلامتی کے لیے ضرور دعا کریں۔ شکریہ۔